الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اگلا پارہ شروع کرنے سے پہلے پھر آپ سے تجدید عہد چاہتی ہوں۔ یہی تجدید عہد ہر روز اپنی زبان، اپنے قلب، اپنی روح میں پیدا کر کے بیٹھتے رہیں گے کہ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے کہ چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ اور یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ کبھی بھی قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے دوران حضرت اسید بن حضیر کا وہ واقعہ مت بھولیے، جب سحری کے وقت وہ قرآن لے کے پڑھنے بیٹھے، وہ تلاوت کرتے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے قریب بندھا ہوا ان کا گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا، وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے کہ شاید اس کو کوئی پریشانی ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہ آتی تو پھر تلاوت شروع کر دیتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد گھوڑا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا۔ رات تلاوت کے دوران کئی مرتبہ ایسا ہوا، صبح حاضر ہو کر کائنات کے والی کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اسید، تیرے گھوڑے کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ جب تو درد میں، محبت میں ڈوبی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو تیری تلاوت کا وہ سوز اور قرآن کا نور جب آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا تو آسمان کے فرشتے اوپر سے نیچے تیری تلاوت سننے آ رہے، تو وہ فرشتے اور ان کا نور جو تیرے گھوڑے کو نظر آ رہا تھا اس کو دیکھ کر گھوڑا اچھل رہا تھا۔ کاش کہ کبھی یہ سمجھ ہمیں بھی آ جائے، وہ محبت تلاش کرنے کی کبھی ہم بھی کوشش کریں کہ اگر قرآن کا نور زمین سے آسمان تک بھر سکتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کے چہرے پہ کیسے نہیں آ سکتا۔ تو قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، اور تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے۔ کیا کہنا ہے؟ آمین۔ یہ دعا ہے کہ ہر پڑھنے والے کا دل قرآن کی تلاوت سے ستھرا ہو جائے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، اور شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے تو چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسی محفلیں نصیب ہو جائیں کہ ہر محفل قرآن میں، ہر محفل قرآن میں رحمت کے وہ سائے ہوں، ہر رحمت قرآن میں رحمت کے وہ سائے ہوں اور اللہ کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔
ہونٹوں پہ سجائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ اور آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہیں، توحید کے داعی ہیں، جو رہبر ایمان ہیں، قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، اور قرآن کو سینے میں ہم ایسے بسائیں گے کہ ہر دشت کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے۔ ابھی تلاوت کو سننے اور اس کی سمجھ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے پہلا ورق پلٹیے اور اس کے اوپر دیکھیے کہ کتنی خوبصورت دعائیں شامل کی گئی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو پیش کر کے آج کے بعد تلاوت سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ سب سے پہلے دعا پڑھیے، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم وَاعْلَمُوا اور جان لو انما غنمتم کہ جو غنیمت حاصل کرو من شیء کوئی بھی چیز فَأَنَّ لِلَّهِ تو اللہ کے لیے ہے خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى اور رسول کے قرابت داروں کے لیے وَالْيَتَامَى اور یتیموں والمساکین اور مسکینوں وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ان کنتم اگر تم آمنتم
ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقی جس دن آمنے سامنے ہوئے تھے، یعنی ٹاکرا ہوا تھا جس دن، الجمعان دونوں لشکر، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر شے پر، قدیر قادر، اذ انتم جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا بالعدوۃ وادی کے کنارے پر، الدنیا کا مطلب ہے نزدیک والے، دنیا کا معنی ہے نزدیک والی، یہ دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک ہے اسی لیے یہ دنیا ہے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ اور وہ تھے یعنی کفار کنارے پر، القصویٰ دور والے، وَالرَّكْبُ اور تجارتی قافلہ تھا، اسفل منکم تم سے نیچے کی طرف، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ اور اگر تم وقت مقرر کرتے لڑائی کے لیے تو لَاخْتَلَفْتُمْ تو پیچھے رہ جاتے، فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ اس لیے ہوا کہ اللہ پورا کر دے، امراً وہ کام، کان مفعولا جو ہو کر رہنا تھا، لیہلک تاکہ ہلاک ہو، من ہلکا جس سے ہلاک ہونا ہے، عن بینہ دلیل سے، ویحییٰ اور زندہ رہے، من حییٰ جس سے زندہ رہنا ہے، عن بینہ واضح دلیل سے، ان اللہ لسمیع ضرور سننے والا، علیم جاننے والا، اذ یریکہم اللہ جب دکھایا کفار کو اللہ نے، فی منامک تمہارے خواب میں، قلیلا قلیل، قلیل کا مطلب قلیل یعنی تھوڑا، یہ تو عام لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، ولو اراکہم اور اگر وہ دکھاتا تمہیں کفار کو، کثیرا کثیر تعداد میں، لفشلتم تو تم ضرور بزدلی کرتے، ولتنازعتم اور آپس میں جھگڑنے لگتے تم، فی الامر اس معاملے میں، ولکن اللہ سلم تمہیں بچا لیا، انہ علیم بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی بات، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور یاد کرو جب تمہیں کافر دکھائے، کس نے دکھائے؟ اللہ نے، اِذِ الْتَقَيْتُمْ تمہارے مقابلے کے وقت، فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں، قلیلا قلیل، ویقللکم اور تمہیں قلیل کر دیا، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دکھائے اللہ، امراً وہ کام، کان مفعولا جو ہو کر رہنا تھا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور رجوع ہے تمام کاموں کا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو، فئۃً کسی فوج سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا کثرت سے یعنی بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم، تفلحون کامیاب ہو جاؤ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا اور نہ، تنازعوا جھگڑا کرو آپس
میں فتفشلو ورنہ بزدل ہو جاؤ، وتذهب ريحكم اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا یعنی قوت، واصبروا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور نہ بن جانا کالذین خرجوا ان لوگوں کی طرح جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرا اتراتے، اترانا کیا ہوتا ہے؟ غرور کرنا، اکڑنا، ورئاء الناس اور لوگوں کی ریا یعنی دکھاوے کے لیے، ویصدون اور وہ روک رہے تھے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، واللہ بما یعملون ان کے اعمال کو محیط گھیرے ہوئے ہیں اپنی قدرت سے، وَإِذْ زَيَّنَ اور جب مزین کر دیے، لَهُمُ الشَّيْطَانُ مزین کیا کرنا ہوتا ہے؟ سنوار دینا، بنا سنوار کے چیز کو دکھانا، اعمالہم ان کے اعمال، وقال اور بولا لا غالب لکم کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، الیوم آج، من الناس ان لوگوں میں سے، وانی جاء لکم اور بے شک میں نگہبان ہوں تمہارا، فلما پھر جب تراءت آمنے سامنے ہوئی، الفیتان دونوں فوجیں، ناکاسوا تو شیطان بھاگا، علی عقبی الٹے پاؤں، وقال اور بولا انی میں بری ذمہ ہوں منکم تم سے، انی ارا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا، اذ یقول جب کہہ رہے تھے، المنافقون منافق، والذین اور وہ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض مرض تھا، اس چیز کا مرض تھا شک کا، شک کی بیماری تھی، غرہ کہ مغرور کر دیا، ہؤلاء ان مسلمانوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو توکل کرتا ہے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے، ولو تری اور کبھی آپ دیکھتے، اذ یتوفا جب جان نکالتے ہیں، الذین کفروا کافروں، الملائکۃ فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پشتوں پر، وذوقوا اور کہتے ہیں چکھو، عذاب الحریق آگ کا عذاب، ذالک بما یہ بدلہ ہے اس کا، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ لیسا بظلام للعبید ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، کدابی آل فرعون جیسے طریقہ یا دستور تھا آل فرعون کا، والذین اور ان کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کفروا جو منکر ہوئے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں، فأخذہم اللہ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ
بے شک اللہ قویٌ قوت والا، جب ہے لکھا ہوا نہیں تو پھر نہیں ہے وہاں، بے شک اللہ قوت والا، شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ لم یکو نہیں ہے، مغیرا بدلنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا جو اس نے انعام کی ہو، علی قوم حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ بدل نہ جائیں، ما بانفسہم خود ہی، وان اللہ اور یہ کہ اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، کافروں کا طریقہ آل فرعون جیسا، والذین اور ان جیسا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وکل اور وہ ایک ہی نہیں، وہ سب ہی، یہ اس میں پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے، چھپنے میں، اور وہ سبھی کانوا ظالمین ظالم تھے، ان شر بے شک بدترین، الدواب جانور، عند اللہ اللہ کے ہاں، الذین کفروا وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون بس وہ بالکل ایمان نہیں لاتے، الذین عاہدت وہ کہ معاہدہ کیا تھا آپ نے کئی بار، جو بریکٹ میں لفظ ہوتا ہے وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، منہم جن سے، ثم ینقضون پھر وہ توڑ دیتے رہے، عہدہم اپنا عہد، فی کل مرہ ہر بار، وہم لا یتقون اور وہ اس سے ڈرتے نہیں، فإما پس اگر تثقفنہم آپ انہیں پائیں، فی الحرب لڑائی میں، فشرد بہم تو انہیں ایسی مار سے منتشر کرو، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم شاید کہ انہیں یذکرون عبرت حاصل ہو، وَإِمَّا اور اگر آپ تخافن اندیشہ کریں، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ تو پھینک دو ان کا عہد ان کی طرف، علی سواء برابری پر، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں دوست رکھتا، الخائنین خیانت کرنے والے۔ آپ نے پارے کا آغاز کیا، اگلی تفسیر سے پہلے کل والی تفسیر ذہن میں رکھیے، پچھلے 2 دن سے جو حالات بیان ہو رہے تھے تفسیر میں وہ جنگ کے متعلق تھے، مال غنیمت کے متعلق تھے، فتح کے متعلق تھے، اور کفار اور مشرکین کی شکست کے متعلق اور ان کی سازشوں کے متعلق مختلف چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ پارہ مکمل ہو گیا لیکن معاملات وہی اگلے پارے میں چل رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یعنی پچھلے واقعات ہی ابھی آگے چل رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے۔ تو ابھی جو آیت شروع ہو رہی ہے اس میں
جنگی سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے متعلق اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور آگے پوری لسٹ ان لوگوں کی آ گئی جن کے لیے مال غنیمت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم اور اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کچھ چیزیں آپ نے پڑھی نا کہ مال غنیمت کے بارے میں مختلف صحابہ میں، مختلف لوگوں میں کبھی بحث بھی، اختلاف بھی ہو جاتا تھا، اختلاف رائے بھی ہو جاتی تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ معاملہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دست مبارک میں دے دیا کہ محبوب علیہ السلام اس کو ہینڈل کریں اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کریں۔ غنیمت ہے کیا، میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، ایک بار دوبارہ سماعت کر لیجئے کہ مسلمان جب کافروں سے جنگ لڑیں اور مسلمانوں کو اللہ پاک غلبہ اور فتح عطا کر دے اور کافر مغلوب ہو جائیں، انہیں شکست ہو جائے، تو ان کے جتنے مال و دولت ہوتے ہیں وہ سارے مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ جو مال ملتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور کبھی کسی علاقے میں مسلمان کافروں پہ چڑھائی کریں لیکن کافر جنگ کیے بغیر ڈر کے اپنے علاقے خالی کر کے بھاگ جائیں، جنگ کی نوبت نہ آئے، پھر وہاں سے جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، جو سب کچھ چھوڑ کے کافر بھاگ جاتے ہیں، اس کو خراج کہتے ہیں، جزیہ بھی کہتے ہیں اور مال فی بھی کہتے ہیں۔ یہ طالبات کے یاد رکھنے والی اصطلاحات ہیں۔ جو بغیر جنگ کے کافروں کے مال مسلمانوں کو حاصل ہوں، کافر چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس کو مال فی بھی کہتے ہیں، جزیہ بھی کہتے ہیں اور خراج بھی کہتے ہیں۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیے کہ پچھلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوا۔ اب یہ اسپیشلٹی اور یہ خصوصیت بھی امت محمدیہ کو اللہ نے عطا کی۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ پاک نے مال غنیمت ان کے لیے حلال کیا۔ اور کیوں کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ اگلا جملہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف، ہمارا عجز، ہماری کمزوری کو دیکھ کر ہمارے لیے یہ مال حلال کر دیا۔ آغاز اسلام کا جو زمانہ تھا، مسلمانوں کے اوپر کتنا تنگی کا زمانہ تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں جذبہ ایمانی لے کر جنگ لڑنے نکل جاتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے سامان بھی نہیں ہوتا تھا، نہ گھروں میں نہ ساتھ لے جانے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے کتنا فضل کیا کہ وہ جتنے مال و دولت اللہ پاک جنگ میں فتح حاصل کرنے کی صورت میں ان کو عطا کرتا، وہ سارے کے سارے ان کے لیے حلال کر دیے۔ اب وہ کافروں کے مال و دولت اسلام کے کام آتے اور اس سے اللہ پاک نے اسلام کو مضبوطی عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک کی کتنی اعلیٰ درجے کی مسلمانوں کے لیے مدد ہے۔ تو اس وقت میں جو مال غنیمت تقسیم کرنے کا اللہ پاک نے طریقہ بیان فرمایا، اس میں سے خمس کہتے ہیں پانچویں حصے کو۔ پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پانچواں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کیے جائیں گے، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں، ابھی ہم نے جو آیت پہلی پڑھی 10ویں پارے کی۔ اور اگر جنگ کیے بغیر کافر مشرک اپنے علاقے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور مال مسلمانوں کو مل جائے گا، اب وہ مال مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوگا،
بلکہ جو حکومت کا خزانہ ہوگا جس کو بیت المال کہا جاتا تھا، وہ سارا مال پھر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنے زبردست طریقے سے تقسیمات بتائی مسلمانوں کو۔ اب چونکہ کسی کا زور نہیں لگا، کسی نے جا کے جنگ نہیں لڑی، کچھ نہیں کیا کہ ان کو اس کا انعام دیا جاتا، اب اللہ نے اجتماعی طور پہ مسلم امہ پہ کرم کیا، تو وہ جو مال ہے، مال فیء جو ہے وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ بیت المال کا جو مال ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے، اور حکومت کو چلانے کے لیے وہاں جو ضروریات ہوتی ہیں مجموعی طور پہ وہاں سے پوری کی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے بیت المال کو چلانے کا بھی انتظام کر دیا اور مسلمانوں کے گھر چلانے کا انتظام بھی کر دیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اب حضور اقدس علیہ السلام اور آپ کے اہل قرابت کے حصے ختم ہو گئے۔ اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ نکالا جائے گا، اس 5ویں حصے کے 3 حصے کر دیے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسلام کا انصاف اور عدل ہے۔ اب اس 5ویں حصے کو آگے پھر 3 حصے بنائے جائیں گے۔ وہ 3 حصے کن کو دیے جائیں گے؟ اسلام اتنا عدل کرتا ہے اور اسلام ہر ایک کا اتنا خیال کرتا ہے کہ جو لڑیں گے، جو جنگ کریں گے، ان کو تو ان کا انعام ملے گا۔ اب جو یتیم، غریب، مسکین ہوں گے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کو کون پالے گا؟ رب نے ان کا بھی انتظام کیا۔ اور فرمایا کہ وہ جو 5واں حصہ اللہ کے رسول اور آپ کے قرابت داروں کو ملتا تھا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اب وہ ساقط ہوا، لیکن 5واں حصہ نکالا جائے گا۔ نکال کر اس کو کیا کریں گے؟ اس کو 3 حصوں میں بانٹیں گے۔ وہ ایک حصہ یتیموں کو دیا جائے گا، ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے گا، اور ایک حصہ مسافروں کے کام آئے گا۔ اور اگر کسی وقت میں ان تینوں میں سے کسی ایک جماعت کی کثرت ہوئی، جیسے یتیم بہت زیادہ ہوئے، غریب بہت زیادہ ہوئے، یا مسافر بہت زیادہ ہوئے، تو وہ 3 حصے ان میں سے کسی بھی ایک جماعت پر خرچ کرنا جائز ہو۔ لیکن اگر بنو ہاشم یعنی حضرت عبد المطلب کی اولاد میں اگر کوئی یتیم اور مسکین ہوگا تو اس کو اس مال میں سے نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح زکوٰۃ بنی ہاشم کو نہیں دی جاتی، اسی طرح یہ چیزیں بھی ان کو نہیں دی جائیں گی۔ اگر اور مسافر اگر فقیر ہیں تو یہ لوگ دوسروں کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ فقراء کو تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک فقیر آدمی ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر یہ لوگ غنی ہیں، مالدار ہیں، تو پھر اس خمس میں سے ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتوں کا ٹاکرا ہوا، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے لڑائی کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ کون 2 لشکر ہے؟ یہ جنگ بدر کے دن، یوم بدر کے دن جو دونوں جماعتیں مسلمانوں اور کافروں کی آمنے سامنے آئیں، اس سے یہ 2 جماعتیں مراد ہیں۔ آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور اس سے زیادہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ وہ تاریخ کے پہلے رمضان میں لڑی جانے والی جنگ ہے۔ اس دن رمضان کی 17 تاریخ تھی، اور ان سنگلاخ وادیوں میں، پہاڑوں اور وادیوں کے پیدل سفر کر کر کے مسلمان وہاں پہنچے، اور اس روزے کے عالم میں 17 رمضان کے تپتے ریگستان پہ مسلمانوں نے جنگ لڑی، جو 3 گنا زیادہ فوج کے سامنے سینہ تان کے کھڑے تھے، وہ پورے اسلحے اور ہتھیاروں کے ساتھ تھے، اور مسلمان روزے کی پیاس، بھوک سمیت خالی ہاتھ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اسلحہ بھی نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، خوراک بھی نہیں تھی، روزہ بھی تھا، کھا پی بھی نہیں سکتے تھے، اور مٹھی بھر لوگ ان کے سامنے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام اور مسلمان کو وہ شان عطا فرمائی کہ
کہ پھر کوئی چھوٹی موٹی مدد نہیں کی، آسمان سے قطار در قطار فرشتے اتار کر اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ منظر کشی ہو رہی ہے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اے میرے حبیب کے صحابہ، تم اس جانب تھے جو مدینہ کے قریب والا کنارہ تھا۔ مسلمان مدینہ سے آئے تھے نا، یہ جو دوبارہ جو اس کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، یہ جو دوسری جنگ ہوئی تھی اور اس میں جنگ کرنے کا موقع نہیں آیا تھا، آگے اس کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ اور کافر جو ہیں، کافر وادی بدر کی دوسری طرف تھے، مدینہ منورہ سے جو دور تھی، اسے کیا کہا گیا؟ اسے کہا گیا بالعدوۃ القصویٰ، یعنی وہ دور والے کنارے کی طرف تھے اور تم قریب والے کنارے کی طرف تھے۔ اور والرکب اسفل منکم، یہ رکب کیا ہے؟ یہ قافلہ ہے۔ یہ قافلہ ابو سفیان کا قافلہ تھا جو تجارت کے لیے نکلا ہوا تھا اور مال تجارت لے کر آ رہے تھے۔ یہ وادی بدر کے نچلی طرف 3 میل کے فاصلے پہ ابھی دور تھا، وہ ساحل سمندر کے قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے کے لیے لا کھڑا کیا، نہ پہلے سے تیاری تھی نہ وقت مقرر تھا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ اچانک سے اللہ پاک نے حکم کیوں دیا؟ حکمت یہ تھی کہ مسلمان تو ابھی بہت تھوڑی تعداد میں تھے، تیاری نہیں تھی، ساز و سامان نہیں تھا، اور کفار تو ہمیشہ کثیر تعداد میں تھے اور ساز و سامان کے ساتھ نکلتے تھے۔ اگر اب دوبارہ سے مسلمان اس حالت میں نکلتے کہ کافروں کی تعداد بھی بڑی ہوتی ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت ہوتے، تو مسلمانوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی، ان کا رعب آ جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ کافروں کے اس رعب اور خوف کی وجہ سے مسلمان ہمت ہار بیٹھتے اور میدان جنگ میں کھڑے نہ رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر کیے بغیر لڑائی کے لیے اس لیے نکلنے کا حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمین کی مدد کا کام پورا کرنا تھا اور دشمنان اسلام کو ہلاک کر کے ان کی ہلاکت کا کام پورا کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا وقت مقرر کیے بغیر ان کو جمع ہونے کا حکم دے دیا، تاکہ جب اتنی شاندار مدد اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ملے تو ایک بیان دلیل قائم ہو جائے۔ اب اس کے بعد جو جیے گا وہ بھی دلیل سے جیے گا، وہ مرے گا وہ بھی دلیل سے مرے گا۔ اب وہی حالات جو میں نے پہلے بھی پیچھے بتایا کہ جو مسلمان جس جگہ پہ گئے وہ جگہ کیسی تھی، اور کافروں نے جا کے جس جگہ پہ قبضہ کیا وہ جگہ کیسی تھی۔ بظاہر کافروں نے اپنے لیے بہترین ایریا منتخب کیا، جہاں پانی بھی تھا، چٹیل میدان تھا، بھاگنا گھوڑے دوڑانا سب آسان تھا، اور مسلمان چونکہ بعد میں پہنچے، اچانک پہنچے، ان کے لیے جو جگہ بچی وہاں پانی بھی نہیں، نیچے زمین بھی سخت نہیں ہے، اتنی ریت ہے کہ پیر اندر دھنس جاتے ہیں، چلنا مشکل ہے، پانی کا انتظام کوئی نہیں کہ ان کے لیے پانی پینے کے کوئی بندوبست ہو سکے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب مدد فرمائی، چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے محبوب کو فتح کی بشارت عطا فرما چکا تھا، خوشخبری آپ کے پاس موجود تھی، تو جو اللہ فرما چکا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ بظاہر بالکل خلاف واقعات جا رہے تھے، ماحول بالکل سازگار نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، حالات سازگار نہیں تھے، مگر اللہ رب العزت یہاں ہی تو دلیل قائم کرنا چاہتا تھا۔ کچھ بھی سازگار نہیں، کچھ بھی تمہارے موافق نہیں، لیکن ایسی فتح تمہیں عطا ہوگی کہ تاریخ دنگ رہ جائے گی، کوئی اندازہ نہیں کر سکے گا کہ ان حالات میں بھی کوئی جیت سکتا ہے، کوئی فتح حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب جب اتنی کھلی دلیلیں آ جائیں گی، کھلی مدد اللہ کی طرف سے آ جائے گی، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا
کہ جس کے نصیب میں اسلام ہوگا وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لے گا اور پھر فخر سے اپنی زندگی گزارے گا۔ اور اب اگر کوئی کفر بھی کرے گا تو وہ دلیل قائم ہونے کے بعد کرے گا اور اپنی ہلاکت کو خود وہ دعوت دے گا۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے حبیب ذرا یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں یہ کافر تھوڑے سے کر کے آپ کو دکھائے تھے۔ دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ کی تسلیاں دینے کے طریقے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا منظر جنگ سے پہلے اللہ پاک نے خواب میں دکھا دیا، اور خواب میں اس طرح دکھایا کہ آپ کے مقابلے میں بہت تھوڑے سے کافر ہیں اور مسلمان بہت زیادہ ہیں۔ تو اب جب ایسی سچویشن ہو تو مقابلہ کرنا تو مشکل نہیں ہوتا۔ آپ نے جو خواب دیکھا صحابہ اکرام کو آپ نے وہ خواب بیان کر دیا، تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے صحابہ اکرام کی ہمتیں بڑھی، ان کا جو اندیشہ تھا اپنی کمزوری اور ضعف کا وہ ختم ہو گیا، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرأت پیدا ہو گئی۔ تو یاد رکھیے کہ نبی کا خواب ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ آپ کو کافر بہت تھوڑے کر کے دکھائے گئے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ کافر تھے جو اسلام کی حقانیت ظاہر ہونے کے بعد، جنگ میں مسلمانوں کی فتح حاصل کرنے کے بعد تھوڑے سے بے ایمان کافر رہ جائیں گے اور کفر پہ ان کا خاتمہ ہوگا، وہ آخرکار تھوڑے سے ہی رہ جائیں گے۔ تو خواب میں اللہ نے وہ آپ کو دکھائے، اور کثیر لوگ وہ تھے جن کو اسلام کی حقانیت دیکھ کر ایمان نصیب ہونے والا تھا، تو جو ایمان قبول کر لینے والے تھے اگرچہ اس وقت کافر تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو خواب میں وہ نہیں دکھایا۔ اس حکمت کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت تھی ان کو بڑی طاقت ملی، تقویت ملی، جرأت پیدا ہوئی، اور اس انداز سے وہ نکلے کہ اللہ پاک نے ان کو طاقت دے دی اور کفار کا ضعف اور کمزوری ان کے سامنے رکھ دی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا۔ اب اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہو رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جب لڑائی کے وقت اللہ نے تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے سے کر کے دکھائے، وہ کب ہوا؟ بدر کے میدان میں اللہ نے کئی طرح کے انعامات مسلمانوں پہ کیے۔ پیچھے ہم نے پچھلی تفسیر میں یہ پڑھا نا کہ جبریل گھوڑے پہ سوار تھے اور اقدم حیزوم اقدم حیزوم کی آوازیں آتی تھی مگر نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ صحابہ گھوڑا دوڑاتے تھے کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے، اور ان کے گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے وہ قتل ہو جاتا تھا۔ تلواریں چلتی تھی، تلواریں چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو ان میں سے ایک انعام یہ بھی اللہ نے مسلمانوں پہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہماری نگاہوں میں اتنے تھوڑے لگے، یعنی جب ہم سامنے کھڑے ہوئے نا جا کے، تو ہماری نگاہوں میں اللہ نے ان کافروں کو اتنا چھوٹا سا کر دیا، کلوز کر دیا، کہ میں نے اپنے برابر والے آدمی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ 70 کوئی آدمی ہوں گے ہمارے سامنے، آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں دیکھ کر۔ تو کہتے ہیں کہ جو میرے برابر میں بندہ تھا اس نے کہا میرا خیال ہے کچھ 100 ہوں گے، انہوں نے کہا کہ 70 ہوں گے، انہوں نے کہا کہ شاید 100 ہوں گے، اور حقیقت میں پتہ وہ بندے کتنے تھے؟ وہ 1000 بندہ تھا۔ اور ادھر کافر جو 1000 تھے، اور ادھر مسلمان 300 سے کچھ اوپر تھے۔ عام تعداد جو ہے وہ 313 مشہور ہے۔ اب وہ خود 1000 ہیں، مسلمان 313 ہیں، 3 حصے کم ہیں ان سے۔
لیکن جب کافر مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ نے ان کی نظر میں مسلمانوں کو اتنا پھیلا دیا کہ مسلمان انہیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ ایک وقت تھا زیادہ نظر آنا، ایک وقت یہ تھا کہ انہیں بھی مسلمان بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ پہلے شروع میں جب دیکھا تو مسلمان انہیں بھی بہت تھوڑے سے نظر آ رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ کیا کر لیں گے، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں۔ آگے جا کے جب ان کے اندر روب ڈالا تو مسلمانوں کی جماعت کو پھیلا دیا۔ جب شروع میں انہوں نے دیکھا نا، یعنی اگر تو شروع میں جماعت مسلمانوں کی نظر آتی تو ان کے دل میں بھی روب بیٹھ جاتا، لیکن شروع میں ایسا نہیں ہوا۔ شروع میں انہیں مسلمان بھی تھوڑے سے نظر آئے۔ ابو جہل نے کہا بڑی حقارت سے، کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے کیا کرنا ہے، ایک ایک کو پکڑو رسیوں سے باندھ دو، یہ اتنے سارے مسلمان کیا کر لیں گے۔ یعنی وہ اتنا تھوڑا سا ان کو دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اتنی مٹھی بھر جماعت کے ساتھ جنگ لڑنا ہماری تو بڑی توہین ہے۔ اب یہ تھوڑے کر کے کیوں دکھائے؟ اس لیے کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خواب دکھایا تھا اس کی صداقت ظاہر ہو جائے اور مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائے، یہ کمزور نہ ہو۔ اور مشرکین کو آغاز میں مسلمان تھوڑے کر کے کیوں دکھائے؟ تاکہ مشرکین گھبرا کے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جم کر اپنی قوت پہ اپنا بڑا فخر محسوس کر کے تو ان کے ساتھ لڑے، ان کو بھاگنے کی گنجائش نہ ملے۔ اور یہ ابتدا میں نے کہا نا کہ ابتدا میں ایسا ہوا، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو یوں لگتا تھا کہ ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ اللہ کو جو کام کرنا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے، اور وہ کام کیا کرنا تھا؟ وہ اسلام کو غلبہ عطا کرنا تھا، مسلمانوں کو مدد اور نصرت عطا کرنی تھی، اور ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت پہ اللہ تعالیٰ نے بھاری فتح عطا فرمانی تھی، سو اللہ پاک نے وہ عطا فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اللہ پاک مسلمانوں کو طریقہ سکھا رہا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ کسی فوج کے ساتھ ہو، پچھلی آیتوں میں تو یہ ساری نعمتیں بیان ہوئی نا، اب آگے طریقہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی کافروں کی فوج کے ساتھ ہو تو تمہارے لیے دو آداب ہیں جنگ لڑنے کے، ان آداب کا ہمیشہ خیال رکھو۔ پہلا آدب کیا ہے کہ کبھی بھی کافر کے سامنے جا کر اپنے قدم اکھڑنے نہ دینا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا ہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کبھی مسلمان کو خود کسی آزمائش کو دعوت نہیں دینی چاہیے، جنگ کے لیے خود ابتدا نہیں کرنی چاہیے، اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ جنگ لگ جائے اور ہم جا کے لڑیں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں۔ لیکن جب جنگ ان پہ مسلط ہو جائے تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں، پھر ڈٹ جائیں، بزدلی مت دکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہی روایت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا کبھی نہ کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، امن مانگو، لیکن اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر تم ثابت قدم رہو۔ اور آگے سنیے ذرا، جس بات سے ہم عام حالات میں غافل رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب تم میدان جنگ میں جاؤ، تمہارے سامنے دشمن ہو، تمہاری جانیں قربان ہو رہی ہوں، تمہاری تلواریں چل رہی ہوں، اس وقت بھی تم کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے ہاتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور تمہاری زبانیں کثرت سے اپنے رب کا ذکر کر رہی ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے، اور یہی وہ مظاہرہ ہے کہ ہتھ کار والے دل یاد۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تفلحون، یہ دونوں ادب جو ہیں
یہ دونوں جہانوں میں تمہیں کامیابی عطا کرے۔ یعنی پہلا یہ ادب، اور دوسرا ادب کیا کہ جب برسر پیکار ہو تو کثرت سے اپنی زبانوں کو ذکر میں لگا دو۔ شدید سے شدید حالت بھی ایمان والے کو درپیش ہو تو اس کی زبان کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ذرا سنیے، اگر توجہ ہے تو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں پیچھے والے لوگ، ماشاءاللہ۔ آپ سنیے کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بندہ مغرب سے لے کے مشرق تک یا مشرق سے لے کے مغرب تک اپنے مالوں کی سخاوت کرتا رہے، مال لے کے نکلے اور پوری دنیا میں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک لوگوں میں سخاوت کرتا رہے، مال تقسیم کرتا رہے، کتنی بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ یہ، دوسرا بندہ یہ ہے کہ وہ مشرق سے لے کے مغرب تک تلوار کے ساتھ جہاد کرتا رہے، ہر طرف سے باطل کو مٹاتا رہے، پوری دنیا میں وہ جہاد کرے۔ یہ دو بندے ایک طرف، اب تیسری طرف وہ بندہ ہے جو کثرت سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو کثرت سے ذکر کرنے والا ہے وہ پہلے دونوں بندوں سے اجر میں زیادہ ہو جائے۔ تو سامعات محترم ذرا دیکھیے کتنا آسان کام ہے اور انعام کتنا بڑا ہے۔ صرف ہم نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے نا کہ اپنی زبانوں کو لغویات سے بچانے کی کوشش، بری باتوں سے عادت چھڑا کر اپنی زبان کو اپنے رب کی یاد میں لگانا۔ ہم کام کرتے رہیں، سارا دن کام کریں، مشقت کریں، گھر میں کام کریں، باہر نکل کے کریں، سواری پہ بیٹھے، کچھ بھی کریں، ہماری زبان تو ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم اس کو واہیات باتوں میں لگانے کی بجائے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہر وقت اس کو ذکر کی عادت ڈال دیں، اپنے محبوب پہ درود پڑھتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، کچھ بھی جو آپ کا ذوق ہو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، تو ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا۔ اب اگلی بات بھی دیکھیے، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے مت کرو۔ جھگڑو نہیں، جھگڑنا ایسی بے برکتی ہے اور ایسا وبال ہے کہ جس وقت آپ کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کوئی جماعت ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی آفس ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کے رشتے ہوں، کہیں پر بھی جب جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کے اندر بزدلی آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں رکھتے۔ یہی میدان جنگ میں بھی اللہ یہی سکھا رہا ہے کہ اگر تم نے آپس میں تنازع پیدا کر دیا تو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل ہو جاؤ گے اور جو تمہاری بندھی ہوئی قوت ہے نا وہ جاتی رہے گی، اور جب تمہارے اوپر مصائب و آلام آئیں اور تم گر جاؤ آزمائشوں میں تو وَاصْبِرُوا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا نتیجہ ہوگا اس کا اور کیا انعام ملے گا آپ کو؟ ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جہاد کے وقت میں ہمیشہ ثابت قدم رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلافات مت کرو، ورنہ تم بے وقار ہو جاؤ گے، بے عزت ہو جاؤ گے اور فتح اور مدد روک لی جائے گی۔ ظاہری طور پر تو یہ آیت جہاد کے متعلق ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے جو عمومی حالات ہیں، ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں،
باہمی مسائل ہیں، خاندان ہیں، رشتہ داریاں ہیں، محلے داریاں ہیں، ان سب کے لیے یہ حکم عام ہے۔ ہر جگہ پہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رکھیں، لڑائی جھگڑوں اور تنازعوں سے بچیں۔ جب ہم ان سے بچیں گے تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں وقار رہے گا، عزت رہے گی، اتفاق رہے گا، اور سب سے بڑی بات کہ برکت رہے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان جیسے نہ ہو جانا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جو قریش کے وہ کافر تھے جو میدان بدر میں بڑے اکڑ اکڑ کر، بڑے اتراتے ہوئے آئے تھے اور تکبر کے ساتھ آتے تھے، جب یہ لوگ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، یہ قریش آ گئے، یہ بڑے تکبر اور غرور میں بھرے ہوئے ہیں، یہ جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں، یہ تیرے رسول کا انکار کرتے ہیں، تو اے اللہ اب وہ مدد عنایت فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان نے دیکھا قافلہ اس کا آ رہا تھا نا، جس کی وہ CID ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ مسلمان اس کے قافلے کو لوٹ لیں گے، اور سارے جو کفار مکہ تھے وہ اس کی مدد کے لیے آئے، اور وہاں سے یہ حالات سارے پیدا ہوئے تھے۔ تو جب ابو سفیان نے دیکھا کہ اب قافلے کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ بڑے بڑے سردار اس کی مدد کے لیے آگے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ اب یہ تو مسلمانوں کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی خطرہ ہوگا، اس نے قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگ قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب قافلے کو کسی قسم کا مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اب اس تناؤ میں، اکڑ میں، غرور اور تکبر میں ابو جہل نے آگے سے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے، ہم تو بدر میں پہنچیں گے، اور بدر میں پہنچ کے 3 دن رات وہاں ٹھہر کے جشن منائیں گے، ہم وہاں ضیافتیں کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، دعوتیں اڑائیں گے، شرابیں پئیں گے، کنیزوں سے ڈانس کروائیں گے، رقص کروائیں گے، گانے بجائیں گے، اور ہم پوری طرح جشن منائیں گے تاکہ تاریخ میں ہمارا نام رہ جائے اور یہ ایک یادگار بن جائے۔ لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ اس لیے آئے تھے، لیکن جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی بجائے انہیں موت کے جام پینے پڑے، اور کنیزوں کے رقص و سرود اور گانے بجانے کی بجائے ان کو رونے والیوں کے بہنوں نے گھیرا، اور رونے والیاں بہن کرتی رہیں، ان کو روتی رہیں۔ جانوروں نے کیا ذبح ہونا تھا اور اونٹوں کی ضیافت کیا ہونی تھی، ان کی اپنی گردنیں کٹ گئیں۔ یہ تکبر، غرور، ریاکاری کا انجام انہیں ملا۔ تو اس میں ہر مسلمان کے لیے یہ سبق ہے کہ تم کسی مقام پہ بھی پہنچ جاؤ، تکبر اور ریاکاری سے بچو، غرور سے بچو، کہ ہمیشہ اللہ غرور کا سر نیچا کرتا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری میں جیو، اللہ کی نعمتیں ملے تو ہمیشہ شکر کرو، اور ان نعمتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، ورنہ کافروں کے یہ انجام آج بھی ہمارے سامنے ہے اور ہمارے لیے عبرت ہے۔ ہمیشہ انسان کو ہر حال میں اخلاص کے ساتھ جینا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہنا چاہیے۔ اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت میں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو کہ جب شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے کام بڑے مزین، اچھے، خوبصورت کر کے دکھائے کہ تم بڑا اعلیٰ کام کر رہے ہو، اور شیطان نے ان سے کہا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، آج تو تمہاری بڑی ٹھاٹ باٹ ہے۔
وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا نگہبان ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ اس آیت میں جس واقعے کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے نا، وہ واقعہ یہ تھا کہ جس طرح کل کی تفسیر میں میں نے بتایا تھا کہ شیخ نجدی کی صورت میں دارالندوہ میں شیطان ایک بوڑھا آدمی، بوڑھا بزرگ بن کے آیا، بڑا خیر خواہ بن کے اس شکل میں آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ اسی طرح یہاں واقعہ ہے کہ شیطان نے کافروں کی نظر میں ان کے سارے کاموں کو بڑا سجا بنا کے پیش کیا اور انہیں ہر برا اور خبیث کام کرنے کی رغبت دلائی۔ پہلے تو شش و پنج میں تھے نا کافر، لیکن جب قریش مکہ نے بدر جانے پر اتفاق کر لیا، سارے تیار ہو گئے، تو انہیں یاد آیا کہ قبیلہ بنی بکر اور ان کے درمیان تو دشمنی ہے، تو ہمیں تو نہیں جانا چاہیے، ہم ان کو ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں، اور ان کے لیے ہم اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں، کل کو وہ ہم سے الگ ہو گئے تو ہم تو کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ خیال کر کے واپس آتے، شیطان کو تو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ اب پھر بھیس بدل کر سراقہ بن مالک کی صورت میں، جو کہ بنی کنانہ کا سردار تھا، یہ سامنے آیا اور ایک لشکر اس کے ساتھ تھا، ہاتھ میں اس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ وہ آ کے مشرکوں کے ساتھ مل گیا، انہیں کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کے لیے تمہارا ذمہ دار بن کے آیا ہوں، تو میرے اوپر بلیو کرو، کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، طاقت تمہاری ہے، قوت تمہاری ہے۔ جب مسلمان اور کافر دونوں آمنے سامنے آ گئے، اور جو کل بات ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی خاک لے کر شاہد الوجوہ کر کے یوں ماری اور پورے لشکر کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی جا پڑی۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ اب تک کچھ باقی نہیں بچا، تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگے۔ اب حضرت جبریل اس وقت ابلیس لعین کی طرف بڑھے، جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آگے آیا تھا، اور اس نے حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تو جب جبریل اس کی طرف بڑھے تو شیطان حارث بن ہشام کا ہاتھ چھڑا کے بھاگا اور اپنے گروہ کو، اپنے لشکر کو بھی ساتھ لے کے نکل گیا۔ اب حارث بن ہشام کو بالکل اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ وہ سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ واقعی سراقہ بن مالک ہیں، جو بنی کنانہ کے سردار ہیں، اور یہ تو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب وہ بھاگا تو حارث پیچھے پکارتا رہ گیا کہ سراقہ، تم نے تو ہماری ضمانت لی تھی اور تم یہاں ہمیں چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اب ابلیس نے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، اور میں نے جو امن کی ذمہ داری لی تھی میں اس سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ حارث بن ہشام نے کہا کہ ہم تو تیرے بھروسے پہ آئے تھے، اور تو یہاں بیچ منجھ دھار کے ہمیں چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، ہمیں تو رسوا کروانا چاہتا ہے۔ کہنے لگا کہ تمہیں کیا پتا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ تو شیطان تھا نا، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس نے تو ساری چال ہی ان کو ذلیل کروانے کے لیے کی تھی، وہ کہ ان کا خیر خواہ تھوڑی تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے کہیں ہلاک نہ کر دے۔ اب جب یہاں پہنچ کے کافروں کے پلے کچھ نہیں بچا، وہ جب شکست کھا کے مکہ پہنچے، انہیں تو یقین تھا کہ ہماری ذمہ داری سراقہ بن مالک نے لی ہوئی ہے، اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہا تھا۔ انہیں بڑا زہر، بڑا غصہ تھا کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جب یہ مکہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے بڑا شکوہ اور بڑا گلہ اور بڑا جھگڑا کیا سراقہ بن مالک سے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تم نے اتنا ظلم ہمارے ساتھ کیا اور تم وہاں چھوڑ کے ہمیں بھاگ گئے۔ تو سراقہ بن مالک کو کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی۔
اسے بہت حیرت ہوئی کہ یہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، نہ مجھے ان کے جانے کی خبر، نہ مجھے ان کے آنے کی خبر، نہ مجھے ان کے کسی مسئلے کا پتہ۔ تو قریش کو بھی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں وقت میں تو ہمارے پاس نہیں آیا تھا، اتنے لوگوں کی جماعت لے کے، جھنڈا لے کے، اور تو نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہارا خیر خواہ اور میری ضمانت پہ تم چلو، تو ہم چلے تھے۔ تو سراقہ بن مالک نے قسم کھائی کہ یہ بالکل غلط ہے اور مجھے اس بارے میں بالکل کچھ علم نہیں ہے۔ پھر آگے چل کے جب سراقہ بن مالک اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو تب انہیں پتہ چلا کہ میری شکل اختیار کر کے ان کو گمراہ کرنے والا وہ شیطان تھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ذلیل و خوار کرنے لگتا ہے یا چاہتا ہے، اس کے لیے کیسے سرکمسٹانسز بنتے ہیں، اور جب کمزور سی کسی جماعت کو اللہ شاندار فتح دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے سرکمسٹانسز کیسے بنتے ہیں۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق کہتے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ جو مسلمان ہیں نا یہ بڑے مغرور ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ بڑے مغرور ہیں، یعنی جن لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا ان کے لیے یہ منافق کہتے تھے، اور جن کے دلوں میں شک کا مرض تھا۔ شک کس بات کا؟ کہ کلمہ پڑھ لیا تھا مگر اندر تردد اور شک کبھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ہم نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ غلط کیا ہے۔ تو جب کفار قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تو یہ جو کچے پکے مسلمان تھے یہ بھی ساتھ نکلے۔ جب بدر میں پہنچے اور دیکھا کہ مسلمان اتنے سارے ہیں اور ہمارے سامنے کافر تو بہت سارے ہیں، ان کا شک اور زیادہ بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھی ہم صحیح کہتے تھے کہ ہم نے غلط دین کا انتخاب کیا ہے۔ اب جب ظاہری طور پہ کافروں کو دیکھا زیادہ تعداد میں اور مسلمان دیکھے تھوڑے سے، تو یہ جو کچے پکے مسلمان تھے یہ مرتد ہو گئے۔ یہ مرتد ہو گئے یعنی واپس دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے، اور مسلمان کہنے لگے کہ مسلمان اتنی تھوڑی سی تعداد کے باوجود اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر کے ساتھ جنگ کرنے لگے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ ان کے اسلام نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ آخرت کے ثواب کے چکر میں اپنی جانیں ضائع کرنے لگے ہیں۔ تو جتنے لوگوں نے یہ کیا نا اور عین اس وقت اسلام چھوڑ کے واپس کافر ہو کر مرتد ہو گئے، وہ سارے کے سارے بدر میں مارے گئے، سب قتل ہو گئے، کوئی ان میں بچا نہیں۔ آپ دیکھیے کہ عین ٹائم پر بھی جب کسی کے نصیب میں ایمان نہیں لکھا تو وہ اپنے ہاتھوں کس طرح کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے سچ کو سچ سمجھ لیا تو پھر ڈٹ جائے، پھر اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہمیشہ عزت اور وقار اور کامیابی عطا فرمائے۔ اور وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ دیکھتے، یہ ایسا جملہ ہے، ایسا لفظ ہم کئی موقعوں پہ بولتے ہیں، فلاں وقت میں ایسا ہوا نا، اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کیا ہوا، بولتے ہیں نا ایسا جملہ۔ تو اللہ اسی انداز میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اگر آپ دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں نا تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب چکھو آگ کا عذاب۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جس وقت فرشتے کافروں کی روحیں نکالتے ہیں تو انتہائی خوفناک منظر ہوتا ہے۔ فرشتے آگ میں سرخ کر کے لوہے کے گرز لے کر آتے ہیں، آگ میں سرخ کر کے، یعنی آگ میں تپا
کر، لوہا جب تپتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے نا، تو وہ آگ میں تپے ہوئے سرخ گرز لے کر آتے ہیں اور کافروں کے چہروں پہ مارتے ہیں، کافروں کے پیٹھوں پہ مارتے ہیں، مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب چکھو آگ کا عذاب، تم نے اسلام کو اور نبی کو جھٹلایا۔ اور جیسے ان گرزوں کے زخم جہاں لگتے ہیں وہاں سے بدن میں سے آگ بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم بالکل نہیں کرتا۔ یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم نہیں، یہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ کدأب آل فرعون، جیسا فرعونیوں نے، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلوں نے جو کچھ کیا یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ تو فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، عذاب دیا، ان کی گرفت فرمائی۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ان کافروں کی سرکشی کی عادت یہ پرانی ہے، فرعونیوں نے بھی یہ کچھ کیا، ان سے پہلوں نے بھی یہ کچھ کیا، ان کے بعد والوں نے بھی یہ کچھ کیا۔ تو جس طرح اللہ نے فرعونیوں کو پانی میں دریائے نیل میں غرق کر کے ہلاک کر دیا، اسی طرح ان کو بھی غزوہ بدر میں قتل کر دیا گیا اور قید کی مصیبتوں میں ڈال دیا گیا۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی وہ بدلتا نہیں ہے، یعنی کوئی نعمت یا انعام دے کر اللہ واپس نہیں لیتا، اس کو تبدیل نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ بندہ خود ایسے کرتوت کر لے، ناشکری کر لے، اللہ کی نافرمانیاں کر لے، تو اس وبال میں اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ بدل جاتی ہیں، ورنہ اللہ کبھی اپنی دی ہوئی نعمت تبدیل نہیں کرتا۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ کبھی کسی قوم کو اللہ زوال اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ قوم اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے خود اپنے مقام سے گر کر پستیوں میں نہ چلی جائے۔ اللہ کبھی کسی پہ نہ وبال لاتا ہے، نہ زوال لاتا ہے، نہ ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان مصیبتوں کو دعوت خود دیتا ہے، نافرمانیاں خود کرتا ہے، اللہ کی ناشکری خود کرتا ہے، تو وہ عروج سے پستی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ورنہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جس سے اتنا پیار ہو، پیار کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ رلتا رہے، وہ ذلیل ہوتا رہے، وہ خوار ہوتا رہے؟ کبھی کوئی پیار کرنے والا نہیں چاہتا، تو رب کیسے چاہے گا کہ میرے بنائے ہوئے بندے ذلیل و خوار ہوتے رہیں؟ لیکن جب بندے اس قدر گستاخ ہو جائیں گے کہ اپنے رب کے غضب کو دعوت دیں گے، رب کو ناراض کر لیں گے، اس کی نافرمانی کی جرأت کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان شر الدواب، جانوروں میں سب سے بدتر جانور اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ بندے الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کی تفسیر ہم نے کل بھی کی اور میں نے سمجھایا تھا کہ جانور کیوں کہا گیا اور جانور سے بھی آگے جا کے بدتر کیوں کہا گیا۔ آپ کو یاد ہے؟ کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں ان کو سننے اور سمجھنے کی قوت نہیں دی گئی، وہ ایک مخصوص حد تک سنتے ہیں اور مخصوص حد تک سمجھتے ہیں۔ کلام الہی کو، دین کو سننا اور سمجھنا، اس کی قوت ان کو نہیں دی گئی، اس سے ان کو خالی رکھا گیا ہے۔ وہ صرف اپنا نفع نقصان سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کی، جس کے قلعے پہ وہ بندے ہوتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی بات ہے نا؟
لیکن جو کافر ہیں، انسان ہے جو کافر ہے، ان کے جو اعضاء ہیں، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کا دماغ، ان کا دل، ان کی زبان، ان سب کے اندر یہ قوتیں رکھی گئی ہیں، استطاعت رکھی گئی ہے، خاصیات رکھی گئی ہیں، ان کو پکڑنے کی، چلنے کی طاقت جو دی گئی ہے، ان سب کے اندر ایک شعور ہے۔ آگ آپ کے سامنے رکھی ہے تو آپ کو شعور ہے نا کہ آپ اس کو نہیں پکڑیں گے۔ سانپ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کو شعور ہے نا کہ آپ کے ہاتھ آگے نہیں بڑھیں گے۔ جانوروں کے اندر تو ایسا نہیں ہے، ان کو ایک مخصوص حد تک اپنی حفاظت کے لیے ان کو ایک شعور دیا گیا ہے، ایک سمجھ دی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سن کر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی خاصیت اللہ نے ہمیں دی ہے نا، غلط اور صحیح کی پہچان دی ہے، اللہ نے اپنی پہچان بھی ہمیں عطا کی ہے اور باطل کی پہچان بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو ہم یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود جب حیوانوں جیسا سلوک کریں گے دین کے ساتھ تو پھر یقینی بات ہے نا کہ ہم ایسا کرنے والے جو ہوں گے وہ جانوروں سے بدتر ہی ہوں گے۔ بھئی ان کے اندر تو یہ خاصیتیں ہیں ہی نہیں، اور تمہارے اندر تو یہ سب کچھ اللہ نے رکھا ہے۔ جس طرح انسان کو فرشتے سے اعلیٰ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ کہ فرشتہ اتنی عبادت کرتا ہے جتنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، مگر انسان اگر واقعی انسان بن گیا تو وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتے کے اندر اطاعت، سعادت، نورانیت، عبادت اتنی پیدا کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت اس پہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کے تضاد میں اللہ پاک نے فرشتے کے اندر نافرمانی اور سرکشی کا مادہ پیدا ہی نہیں کیا، وہ پیدا ہی نہیں کیا، یعنی وہ کر سکتا ہی نہیں۔ سو وہ عبادت کے لیے ہے تو عبادت کر رہا ہے۔ اب انسان کیا ہے؟ انسان کے اندر سعادت اور اطاعت کا مادہ بھی رکھا ہے اور سرکشی اور ہٹ دھرمی اور نافرمانی بھی رکھی ہے۔ اب انسان کی طاقت کیا ہے کہ وہ مینٹین کرتا ہے، اور باوجود سرکشی کے وہ اپنے رب کی سرکشی کی جرت نہیں کرتا۔ جب اس کو مینٹین کر کے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر نافرمانی کا مادہ ہے، مگر وہ اس کو مغلوب کر کے اللہ کی اطاعت کو غالب کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تو نے فرشتوں سے طاقت زیادہ دکھائی ہے، تیرا درجہ ان سے زیادہ۔ تو اسی طرح جب وہ اپنی شہوت کو، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر غالب کر کے سعادت کو دبا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر بار بار انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا یا توڑ دیتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہی نہیں۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ اب یہ جو جانوروں سے بدتر والی آیت گزری تو اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں یہ یہودیوں کے قبیلہ بنی قریظہ کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ بنی قریظہ کے جو یہودی تھے، ان کا ذکر پیچھے بھی گزرا کہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ تھا کہ نہ تو یہ مسلمانوں سے لڑیں گے اور نہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، یعنی بالکل نہ کسی کو سپورٹ کریں گے نہ خود لڑیں گے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشرکوں نے جنگ کی تو بنو قریظہ نے اپنا عہد توڑ کر اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مشرکین کی مدد کی، عہد ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے معذرت کر لی، کہا کہ ہم بھول گئے، اور ہم سے قصور ہو گیا، پھر عہد کر لیا۔ غزوہ خندق جب لڑی گئی تو انہوں نے دوبارہ عہد توڑ دیا، اور پھر کافروں کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کی مدد کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نہ تو خدا سے ڈرتے ہیں، نہ عہد شکنی سے ڈرتے ہیں، نہ اس سے ان کو شرم آتی ہے کہ یہ کیسا شرمناک جرم کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اسلام
ہمیشہ عہد شکنی کی مذمت کرتا ہے۔ یہ عہد شکنی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے ساتھ وعدہ کر کے، ذرا میری طرف دیکھیے کہ میں کیا کہنے جا رہی ہوں۔ آج ہماری زندگیوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم ادھر وعدہ کرتے ہیں، ادھر بات کر کے منکر ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وعدہ کہتے ہیں قرآن اٹھانے کو، ہم کہتے ہیں کہ قسم اٹھانے کو وعدہ کہتے ہیں۔ نہیں، مومن کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ سمپل مومن کا بات کر لینا بھی اس کا وعدہ ہے۔ اے مومن، تیرا اتنا اونچا مقام ہے کہ تو زبان سے عام بات بھی کر دے تو رب کے ہاں وہ بھی تیرا وعدہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے، جب یہ مومن اس کی پاسداری نہیں کرے گا، قسم کھائی منکر ہو گیا، وعدہ کیا منکر ہو گیا، کسی بندے کو امید دلائی اس کی پرواہ نہیں کی، آرام سے توڑ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کرتا ہے تو کرنے دو، بات تھی بات کر دی، وقت آیا دیکھی جائے گی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں کہ وعدے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اب ذرا سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 شخصوں کا مد مقابل ہوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ مد مقابل ہوں گا کیا مطلب ہے؟ کہ گویا کہ وہ بندہ میرے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوگا، 3 کاموں میں وہ میرا مقابل ہوگا، یعنی میری اور اس کی جنگ ہوگی، میری اور اس کی جنگ ہوگی۔ اب ذرا سنیے وہ 3 بندے کون ہیں۔ پہلا وہ بندہ جو کہے کہ میں اپنی بات میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گی، یا اللہ کی قسم میں فلاں ٹائم میں تمہارے پاس پہنچوں گی، لیکن وہ اپنی اس بات پہ پوری نہیں اترتی یا پورا نہیں اترتا، تو یہ کون ہے؟ یہ عہد شکن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت میں میرا اور اس کا مقابلہ ہو، وہ میرے مد مقابل ہوگا۔ تو سوچ لے کہ جب اس کی جنگ مجھ سے ہوگی تو پھر کیا اس کا انجام ہوگا۔ ایک بندہ۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ شخص کہ جو کسی آزاد بندے کو غلام بنا کے بیچ دے، بیچ کر کسی بندے کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لے، تو قیامت میں اس کی اور میری جنگ ہوگی۔ اچھا، وہ زمانہ اگر گزر گیا ہے غلامی والا، جہاں غلام بکتے تھے منڈیوں میں، تو آج وہ لوگ جو بچے اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں، وہ جن کی بیٹیوں کو بیچ کے کھا لیتے ہیں، بیٹیوں کے سودے کر کے نکاح کروا دیتے ہیں یا اٹھوا کے کہیں کے کہیں پہنچا دیتے ہیں، آج یہ سارے تو ضمن میں آتے ہیں نا، یہ سارے قیامت میں کیا کریں گے؟ ذرا غور کیجیے۔ تیسرا بندہ، یہ بڑا کامن بندہ ہے جو ابھی آگے ذکر ہونے لگا ہے، اور اس میں تو ہم سارے ہی آ جائیں گے۔ جہاں بھی کسی سے معمولی سا کوئی کام کروائے گا وہ بندہ اس ضمن میں آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیسرا وہ بندہ ہے جو مزدور سے کام کرواتا ہے لیکن اس کی مزدوری پوری نہیں لیتا۔ یہ کتنا کامن کام ہے۔ ہمارے گھروں میں رہنے والے ملازم، نوکر نوکرانیاں، ان کا حق، ان کی تنخواہیں، دہاڑی پہ لگانے والے مزدور اور مستری، ان کے ساتھ تو پھڈا ہمیشہ لوگوں کا چلتا رہتا ہے، کبھی ان کی طرف سے کبھی آپ کی طرف سے۔ اور جس وقت بھی ہم غصے میں کسی کا حق مار لیتے ہیں، اس کی مزدوری نہیں دیتے، ٹھیک ہے آپ نے اس کی بے عزتی کی، آپ نے اس کو گالی گلوچ کی، آپ نے اس کو مارا پیٹا، مگر یہ تو ہو گیا، لیکن جب آپ اس کی مزدوری روک لیں گے، اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ سامنے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پھر آپ کو اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے وہاں جا کے کیا جواب دیا۔ تو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، کسی کو سزا دینی ہے، کسی کو مقام عبرت بنانا ہے، کسی کو اس کا احساس دلانا ہے، اس کے لیے دیگر طریقے تو اختیار کر لیں، مگر کسی کی مزدوری روک کر اپنے اوپر ظلم کبھی نہ کریں۔ کبھی ہم کسی سے سامان اٹھوایا، اس نے کہا کہ میں 400 لوں گا، چل تو 400 کیڑے نادا لیں گے، 300 پھاڑتے جا،
یہ طریقہ ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح گھر میں نوکر ہے، نوکر کی ڈیوٹی کا تعین ہو گیا تھا کہ 8 گھنٹے تو کام کرے گا. ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، عید آ گئی، کام بڑھ گیا، کچھ ہو گیا، چل 2 گھنٹے زیادہ کام کر لے گی تو تجھے کیا ہونے لگا؟ آپ نے خود خلاف ورزی کی، آپ نے اس کی مزدوری جو زیادہ بنتی تھی نہیں دی، تو یاد رکھیے کہ یہ سب بدلے اللہ نے قیامت کے دن لینے. یہ سوچ لیجئے، بڑی اچھی طرح سوچ لیجئے اور ان سے توبہ بھی کر لیجئے. اللہ اکبر. تو صرف یہی بات نہیں، بلکہ جو بندہ عہد توڑتا ہے، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وعدہ کر کے توڑنے والا، پورا نہ کرنے والا بندہ فرض عبادت کرے یا نفل کرے، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. یہ عمل کرنے والی باتیں ہیں، یہ صرف سننے والی باتیں نہیں ہیں، اور اپنا اپنا جائزہ لینے والی باتیں ہیں کہ میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کون آج تک کتنے وعدے توڑ چکا ہے. آج سچی توبہ کر کے معافی مانگ لے. آج ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے. یہ گزر گیا تو پھر ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا، اور آئندہ کے لیے وعدہ کر لیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. اور اگر تم کسی قوم سے دغے کا اندیشہ کرو تو پھر ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو. یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے عام مسلمانوں کو اور مسلمان حکمرانوں کو بھی یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تم کسی قوم سے عہد کرو اور تمہیں ڈر ہو یا کچھ علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں کہ یہ بندہ سچا نہیں ہے، یہ وعدے توڑ دے گا، یہ صرف دھوکے کے لیے وعدے کر رہا ہے، تو پھر تم بھی اس کا وعدہ ختم کر کے اس کا اعلان کر دو کہ میرا اور تمہارا وعدہ ختم ہے، اس لیے کہ تم اس پہ پورے نہیں اتر سکتے. نہ اسے دھوکے میں رکھیں اور نہ بار بار اس دھوکے باز پر یقین کریں. اور وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سبق، ہرگز کافر اس خیال میں نہ رہیں کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کی پہنچ سے نکل گئے ہیں، کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے یا پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، بلکہ وہ کبھی بھی اللہ کی طاقت کو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ کی قدرت سے باہر کبھی نہیں نکل سکتے. اللہ ہر وقت ہر جگہ پہ ان کو پکڑنے پہ قادر ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، ان لوگوں کے لیے جو بیماری میں، مصیبت میں اللہ کی بارگاہ میں لمبی لمبی توبہ کرتے ہیں، لمبے لمبے وعدے کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ پچھلی گفتگو میں بھی کہا کہ جس وقت ہمارے اوپر بن جاتی ہیں تو ہم لمبی لمبی منتیں بھی مان لیتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں، 100 نفل، 400 نفل، 500 نفل، اور پورے مہینے کے روزے، پورے مہینے کا اعتکاف. تو جب وہ بنی اسرائیل کی طرح سے پہاڑ پیچھے ہٹ جاتا ہے نا، پھر اٹھ کے کہتے ہیں کہ لو جو ہونا تھا ہو گیا، ہم تو ویسے ہی ہیں. پھر ہمارا بھی حال وہی ہوتا ہے. آپ نے ابھی بنی اسرائیل کے عذاب سارے سنے نا پچھلے دنوں میں، کہ ہر عذاب کو دور کروا کے، دعائیں کروا کے، وعدے کر کے، جیسے ہی عذاب پیچھے ہوتا 1 مہینے بعد وہ پھر ویسے ہو جاتے. ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہم بھی ویسے ہی ہیں. جس وقت ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ہم 1 انچ بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب مصیبت دور ہو گئی، بیماری چلی گئی، پریشانی ختم ہو گئی، پھر ہم کوئی عالم دین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہم نے 30 روزوں کی منت مانی تھی کوئی طریقہ بتا دیں کہ ایک ہی رکھ کے جان چھوٹ جائے. وہ جو مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تھی کوئی طریقہ بتا دیں کہ پیسے دے کے جان چھوٹ جائے. پھر ہم اللہ کے ساتھ یہ معاملات کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ نے کب کہا تھا کہ تم میرے ساتھ شرط لگاؤ گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا؟ اللہ نے کہا تھا؟ نہیں کہا نا. آپ ویسے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتے رہیں تو اللہ تو دعا سنتا ہے. اور جب آپ اپنے ذوق کے مطابق کوئی شرط اپنے لیے لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ذرا سوچیں تو صحیح کہ منکر کس سے ہوتے ہیں؟
پھر بہانے تلاش کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تو پھر بھی آپ کو پکڑنے پہ قادر ہے، اور پہلے بھی قادر تھا، اس نے پہلے بھی کرم کیا تو وہ اس کے بغیر بھی کرنے پہ قادر تھا، لیکن آپ نے جب خود اپنی آفر پیش کی تو آپ منکر ہو کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کریں۔ پھر حوصلہ کریں، پھر اس کو ہر طریقے سے پورا کریں، اللہ آپ کو اس کی طاقت بھی عطا کر دے گا۔ اور فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کافروں کے لیے جتنی طاقت جتنی قوت ہو اتنے گھوڑے اور اسلحے ان کے لیے تیار رکھو۔ یہاں سے اگلے رکوع سے ہم کل سے آگے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا کل کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام معاملات کو سیکھ کر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر روز ہمارے رب سے یہ دعا